اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 34 پارہ۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ، اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا، اور جو اس سے پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والوں اگر تم اللہ اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اے ایمان والوں اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تو تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے وہ کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یا اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز اس نیکی پر ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے،
اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچا سکیں گی، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اور وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تمام تم اہل کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ تم میں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کے لڑائی کے مورچے پر مقرر ہو رہے تھے، اور اللہ جانتا ہے اور اللہ سننے والا ہے، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور کافر اس وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارے رب 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اس لیے وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے حبیب، آپ کو اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے، اور اس سے آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور وہ جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے، جو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تم ہی غالب آؤ گے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے، تم میں سے جو کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں سے سامنے دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پلٹے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور جان لو، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور آخرت کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ دیں گے۔ وہ کتنے ہی انبیاء کرام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو، ہمارے ہر معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو یہ تو تمہیں الٹا پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے، بلکہ اللہ ہی ہے تمہارا مددگار، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور آپس میں اختلاف کیا تو تم نے اس کے بعد نافرمانی کی، جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی۔ تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ اس سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری، تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنے جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، اور اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے۔ جہالیت کے گمان سے وہ کہہ رہے تھے، کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو، تمام کا تمام اختیار اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر ہمیں اس معاملے میں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگے تھے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تھا، انہیں شیطان ہی نے اس کے بعض اعمال کی وجہ سے رنجش میں مبتلا کر دیا تھا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور قتل نہ کیے جاتے، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ ترش مزاج
سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورے لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ جو خیانت کرے وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا جہانہ جہنم ہو؟ اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کے بارے میں مختلف درجات ہیں، اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا اور ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا کہ انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو یہ تمہارے لیے اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے میں کے دن جو تمہیں تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے تو ضرور تمہارے ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا وہ خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے دور کر کے دکھاؤ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور پیچھے رہ جانے والے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، اس پر نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کی نعمت اور فضل اور پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان و فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک وہ تو شیطانی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ابھی ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے لوگوں اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق پڑا کر بنا ڈال دیا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا،
اور اللہ ہی آسمان و زمین کا وارث ہے۔ اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار، نعوذ باللہ۔ اور اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلاد دینے والے عذاب کو مزہ چکھو، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، تو اے حبیب تم فرما دو بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تم نے انہیں کیوں شہید کر دیا؟ تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے لوگوں کی، تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بے شک تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تو تم ضرور ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کے لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ تو یہ کتنی بڑی خریداری ہے، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کا جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات و دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو ضرور رسوا کر دیا گیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہوں یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ بس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں انہیں ستایا گیا، انہوں نے جہاد کیا اور قتل کیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہوں کو ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے، اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اے مخاطب، کافروں کا شہر میں چلنا تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے ان نیکوکاروں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب میں ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو، وہ صابر اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو،
اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 3 اور 4 پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو، یا کنیزوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے تم سے ظلم نہ ہو۔ اور عورتوں کے لیے ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور کم عقلوں پر ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو اور ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں وراثت کا ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہوں، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہوں۔ یہاں مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ نے یہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو انہیں اس مال میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور وہ لوگ جو ڈریں اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں تو اگرچہ 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہیں جو وہ فوت کرنے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارا باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ان میں کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر ان کی اگر اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہوگا جو انہوں نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے 1/4 حصہ ہے، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو، تو صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر ماں کی طرف بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں میت کے اس وصیت و قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جس میں اس کے ورثہ کو نقصان نہ پہنچا ہو۔
اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی تمام حدوں سے گزر جائے، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں تو ان پر اپنے 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بنا دے۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کریں، ان کو تکلیف پہنچاؤ، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی۔ اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ قبول ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ وہ تمہیں مہر جو تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بسر کرو۔ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو تو مجھ سے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے، تو تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو جو حالانکہ تم نے تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور زوس کے رشتے سے تمہاری بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں اور وہ 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔